الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اور جو بھی شخص ہمارے ذکر سے اعراض کرے، منہ پھیرے، بے شک اس کی دنیا تنگ ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم جب اسے قیامت کے دن اٹھائیں گے، حشر بپا کریں گے، اعمیٰ، اس وقت وہ اندھا ہوگا۔ لا میں آگے بدل گیا لا حول ولا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جب ہم حشر بپا کریں گے قیامت کے دن، اعمیٰ، تو وہ شخص اندھا ہوگا۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اٹھایا ہے اندھا، وقد كنت بصیرا، تحقیق میں تو دیکھتا تھا، میری آنکھیں ہوتی تھیں اور میں دیکھا کرتا تھا، مجھے نظر آتا تھا، اب میری آنکھیں نہیں ہیں۔ قال كذلك أتتك، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں اسی طرح جس طرح اب تو اندھا ہے نا، ایک وقت تھا کہ تیرے پاس آئی آیاتنا، میری نشانیاں، آیات، فنسیتها، تو نے ان کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، تب تو ان کو بھول گیا تو اسی طرح آج کے دن تجھے بھی بھلا دیا گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں حد سے بڑھ جانے والے کو، اور جو ہماری آیات پہ، اپنے پروردگار کی آیات پہ ایمان نہ رکھے اس کو، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب انتہائی سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ قرآن مجید پہ جو غور نہ کرے، اس کو پڑھے نہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں زمین و آسمان میں جگہ جگہ پھیلے ہوئے نمونے، عبر، ان کی طرف اگر کوئی توجہ نہ دے تو اس کی زندگی پرسکون نہیں ہوتی، اس کی زندگی تنگ رہتی ہے، وہ پریشانی میں زندگی گزارتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک روحانیت رکھی ہے، ایک نور رکھا ہے، اس سے انسان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ جب اس کی بندہ تلاوت کرتا ہے تو زندگی میں چین آتا ہے، شانتی آتی ہے، روح کو تسکین ملتی ہے، مزاج کو طاقت ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا، رحمتوں کا، کرم نوازیوں کا ظہور ہوتا ہے۔ عمومی طور پہ دنیا میں قرآن و سنت سے دور رہنے والے لوگ جو ہمیں وقتی طور پہ خوش نظر آتے ہیں، وہ دنیا کی زیب و زینت میں اتنا کھو چکے ہوتے ہیں کہ ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں وہ وقتی طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید سکون کے اندر ہیں، چین کے اندر ہیں، عاجزی کے اندر ہیں، شانتی کے اندر ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کے اندر بھی ضمیر بھی تنگ ہیں، سوچیں فکریں بھی تنگ ہیں، اور گھٹن کا وہ لوگ شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وسعتیں، کشادگیاں اور کشود یہ ساری کی ساری اپنے ایمان والے بندوں کے لیے رکھی ہیں۔ چل بہ جا، نہیں لبنا کچھ نہیں گا، وہ سسپینس پایا سارے تیرے حال دیکھن دے، بہ جا، نہیں سب دا بچہ سکا، ادھا دے کئی پھر دے سب دے بچے تھے۔ اسی طرح ہم حد سے جو گزرنے والے ہیں، حد سے تجاوز کر جانے والے ہیں، ان کے لیے یہ سختی ہے۔ دنیا کے اندر بھی یہ ہمیں اگرچہ محسوس نہیں ہوتا کہ مثلاً ہندو ہیں یا یہودی ہیں یا سکھ ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی پرسکون زندگی، نہیں، ان کی طبیعت میں کلفتیں ہوتی ہیں، تو یہ اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے پھر اپنی درگاہوں کا رخ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کے دل کو اچکن نہیں ہوتی، ان کو روحانی بھوک نہیں لگتی، یہ پھر بہت کچھ کرتے ہیں۔ کوئی وہ جناب بیلی کپڑے اتار کے سادھو بنتا ہے، کوئی جناب بیلی آگ جلا کے وہ آسام کی پہاڑیوں پہ بیٹھتا ہے، کوئی گرو کی طرف آتا ہے، کوئی اس کے گرنتھ کی طرف آتا ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی پھر حرکتیں کرتے ہیں اپنا اس چین کے لیے، اس سکون کے لیے۔ لیکن یہ کتنا مہذب رستہ ہے کہ
جب انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اپنی روح کو سکون پہنچائے، وہ وضو کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، اس کی باتیں ایک ایک جملہ پڑھ لے، اس کو سبق ملتا ہے، نتائج ملتے ہیں، اصلاح ہوتی ہے، ایمان بڑھتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ کنفرم معلوم ہے کہ کائنات میں سب سے مقدس جگہ میں اللہ نے اسے نازل کیا ہے۔ انبیاء کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ نے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کتاب مبین نازل فرمائی ہے۔ حق حق ہے، نور ہی نور ہے، روشنی روشنی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ ان کی زندگی تنگ نہیں، انہیں بڑی پریشانی ہیں۔ جس طرح ہمارے بعض لوگوں کے بڑے گھروں کے اندر پریشانیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز عطا کی ہوتی ہے، وہ روحانی مسائل ہوتے ہیں، ان کو تو بہت زیادہ ہیں، بڑی ٹینشنیں ہیں ان کو، اور سب سے زیادہ خودکشی ان لوگوں کے درمیان ہے۔ مسلمانوں کے درمیان تو بہت کم ہے، سب سے زیادہ یہ جو ایلیٹ کلاس طبقہ ہے یہ خودکشی کرتا ہے۔ آپ ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، ترقی یافتہ ممالک میں جو شرح اموات ہے اس کے اندر جو ہے وہ اگر 50% طبعی ہے نا، تو اس سے زیادہ 50% کے قریب آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو خودکشی کر کے مرتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں دنیا کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، ہر چیز ان کے پاس ہوتی ہے، ان کے پاس وسعتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا دیا ہر کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ پھر آئرلینڈ میں جا کے وہ میٹھے ٹیکے لگوا کر کے موت کی وادی میں اتر جاتے ہیں۔ بہت زیادہ لوگوں کی لائنیں ہیں، اور باقاعدہ وہاں خودکشیاں کرنے کا قانون منظور ہے۔ تو اگر انہی چیزوں کے اندر سکون ہوتا تو یہ پھر موتیں تلاش نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی دنیا تنگ ہے، یہ تھک جاتے ہیں جی کے، اور پھر آخر کار یہ مر جاتے ہیں۔ ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات معاف فرمائے، ایک شخص نے آرٹیکل لکھا تھا ان عورتوں پہ جو عزت فروشی اور عصمت فروشی کے اڈوں پہ بیٹھتی ہیں، اور ان کی تاریخ پوری کہ وہ ساری خودکشی کر کے دنیا تنگ ہو جاتی ہے۔ یہ جو حکمران ہیں، جتنے حکمران آپ پڑھ لیں، بادشاہ طرز کے آئے ہوں یا جمہوری طرز کے آئے ہوں، ان کی زندگی آخر کار تنگ ہو جاتی ہے، یہ موت مانگتے ہیں، انہیں موت نہیں آتی۔ مسلمان تو پھر بھی چاروں نچار گزارا کر لیتے ہیں، لیکن آپ اکثر ان کی تاریخ پڑھیں، پھر بالآخر یہ خودکشی کے ٹیکے لگواتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آگے جا کے فرما رہے ہیں کہ یہ نتیجہ نکلتا ہے جب انسان کی زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، آخری ایام چل رہے ہوتے ہیں، تب نتیجہ نکلتا ہے کہ خیر والا کون تھا اور شر والا کون تھا۔ اسی طرح ہم ان کے قلب و جگر کو بھی تنگ کر دیتے ہیں، اور قیامت کے دن والا عذاب الآخرت اشد و ابقی، جو وہاں پھر عذاب ہوگا وہ بہت سخت ہوگا، باقی رہنے والا ہوگا۔ آگے بڑی زبردست آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولم یہد لہم کم اہلکنا، کیا ان لوگوں کی راہبری کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے اتنی بات کافی نہیں ہے کہ کم اہلکنا قبلہم من القرون، ہم نے پوری بستیاں، پورے زمانے، پوری قومیں ہلاک کر دیں، یمشون فی مساکنہم، اور یہ جہاں قومیں غرق کی گئی تھی وہاں چلتے پھرتے ہیں۔ کیا راہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے اتنی بات کافی نہیں کہ بڑی بستیاں اللہ نے الٹ پلٹ کے رکھ دیں اور یہ لوگ وہاں رہ رہے ہیں اور روزانہ گزر رہے ہیں؟ لیکن ہے کیا کہ ان فی ذلک لآیات لأولی النہیٰ، بے شک ان نشانیوں سے صاحب عقل، نہیٰ کہتے ہیں گہری بصیرت والے شخص کو، بے شک اس سے گہری بصیرت والا شخص ہی سبق سیکھتا ہے، وہی یہ بات کہتا ہے کہ یہ دنیا کون سا ہمیشہ رہنے والی ہے، بالآخر ہم سب نے اللہ مالک کی طرف پلٹنا ہے جو میرا آپ کا رب العالمین ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض دفعہ یہ اتنے بڑے جرم کرتے ہیں تو ان جرائم کی بنیاد پہ انہیں ایک سانس نہ لینے دی جائے، لیکن اللہ اپنے وعدوں کی مخالفت نہیں کرتا۔ اللہ نے ان کی جتنی عمریں لکھی ہیں، جب تک وہ عمریں پوری نہ ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ انہیں موت نہیں دے گا۔ بعض دفعہ ہم کہہ دیتے ہیں، ایک شخص کہتا ہے یوں دکھڑا کہ میں کہتا ہے اگر تو اللہ سچا ہے تو مجھے مار کے دکھا۔ اللہ تعالیٰ کوئی چھوٹی ذات ہے کہ اپنا آپ کو سچا، اس کے کہے پہ اپنے آپ کو سچا بنانے کے لیے اس کو موت دے دو، نہیں، وہ بہت بڑی ذات ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر تیرے رب کے لکھے کلمات سبقت نہ لے گئے ہوتے، یعنی تیرے رب نے پہلے کائنات کی تقدیریں لکھ نہ دی ہوتیں، لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، لَكَانَ لِزَامًا، تو وہ عذاب ایسے چمٹ جاتا فوراً، اور وہ چمٹا ہی ہوا ہے وہ واقع ہو جاتا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کی عمریں مقرر کر رکھی ہیں،
تو اتنی عمریں انہوں نے جینا ہے جتنی عمریں ہم نے ان کی مقرر کی ہیں۔ فاصبر علی ما یقولون، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں ان کی باتوں پہ۔ یہ کہتے ہیں یہ کر کے دکھا، وہ کر کے دکھا، تو جب کوئی تکلیف دے تو اس کا بہترین علاج یہ ہے وسبح بحمد ربک، رب کی تسبیح کرنا شروع کر دیں، سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، قبل طلوع الشمس، طلوع شمس پہلے، وقبل غروبہا، اور غروب شمس سے پہلے۔ یہ دو بڑے زبردست اوقات ہیں اللہ کو یاد کرنے کے، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے، صبح کا وقت اور شام کا وقت۔ اس وقت دعا بڑی قبول ہوتی ہے، یہ خاص طور پہ اذکار کے وقت ہیں، اللہ کی تسبیح کے وقت ہیں۔ تو طلوع شمس میں یہ فجر آ جاتی ہے، اور پھر فجر کا قرآن مجید آ جاتا ہے، اذکار آ جاتے ہیں، یہ درس آ جاتا ہے۔ یہ درس کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ ہے خالص اللہ کا ذکر۔ باقی تسبیحات ہیں، یہ ذکر سب سے فضیلت والا ہے، جس کو ہم اس انداز میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں ہم اللہ کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کا تذکرہ سنتے ہیں، اپنے ایمان کو رونق بخشتے ہیں۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، رات کے پیٹ میں یعنی درمیان میں اللہ کی تسبیح، فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، پھر ٹھہر ٹھہر کے دن کی گھڑیوں میں، لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، دیکھ تیرے ذہن کے اندر کس طرح خوشنودیاں آتی ہیں اور کس طرح تجھے اطمینان اور چین نصیب ہوتا ہے، کس چیز سے؟ اللہ کی تسبیح کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے۔ اور وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، رائے ان کا مال و ملال، ان کی تجارتیں اور ان کے بڑے بڑے ڈیرے، ادھر آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا۔ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، یہ جو سارا کچھ ہم نے جوڑے، زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کی زیب و زینت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دے دی ہے نا، اس کو نہیں دیکھنا۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، کہ کہیں وہ چیزیں تمہیں آزمائش میں نہ ڈال دیں، کہ شاید اس کو لینے کے لیے ہم دنیا میں آئیں۔ اسے ہم کہتے ہیں مادہ پرستی، اور موجودہ دور کے اندر یہ غالب آ چکی ہے کہ ہر شخص اگر کوئی رشتے کا معاملہ ہے، تجارت کا معاملہ ہے، دوسرا تیسرا معاملہ ہے، زیادہ ترجیح اسی کو دی جا رہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ روکتے رہے ہیں کہ ترجیح کا معیار یہ نہیں ہے، ترجیح کا معیار یہ نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو جو ہم نے زیب و زینت، مکان، جائیدادیں انہیں دے رکھی ہیں، خزانے، ان کو نہیں دیکھنا۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ تو پھر آزمائش کا سبب بن جائیں گے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو تیرے رب کا اصل رزق ہے نا وہ اور ہے، وہ خیر ہی خیر ہے، وہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ چیزیں تو فنا ہو جانے والی، اس لیے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے، اصل چیز یہ ہے۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی ڈٹ جا اس پہ، پہلے گھر والوں کو حکم دے اور پھر خود ڈٹ گھر والوں کو نماز کا۔ لا نسألک رزقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اسے روزی روٹی تو نہیں نا مانگ رہے، کیسی زبردست بات، لا نسألک رزقا، یار تیرے کو کوئی روٹی تو نہیں نا مانگ لی، تو آج سوال ہی روٹی کا ہے۔ لا نسألک رزقا، ہم تو اس سے روٹی کا سوال نہیں کرتے، ہم تو اس سے سوال یہ کرتے ہیں کہ تو نماز پڑھ اور اپنے گھر والوں کو اس پہ تلقین کر، واستبر، پھر ڈٹ جا۔ لا نسألک رزقا، ہم تو اس سے روزی کا سوال نہیں کر رہے، تو اس سے کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں مانگ رہے، نحن نرزقک، کا کھانے پینے کے لیے تو ہم دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور بالآخر ایک وقت جب آئے گا، عاقبت کا مطلب ہوتا ہے بالآخر، انجام کار کے اعتبار سے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اللہ آگے جا کے فرما رہے ہیں آخری گھڑیاں جب چل رہی ہوں گی تو گیم کس کے ہاتھ میں آئے گی؟ ایمان والے کے ہاتھ میں، تقوی والے کے ہاتھ میں، مومن کے ہاتھ میں، حق میں وہ گیم پلٹ جائے گی۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، یہ بار بار کہتے ہیں کہ اللہ کیوں کوئی نشانی نہیں بھیجتا، تو نشانی کوئی کیوں لے کے نہیں آیا؟ اَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، کیا بطور نشانیاں ان کے پاس پہلے صحیفے نہیں آئے؟ تو سب سے بڑی نشانی کسی شخص کے پاس اللہ کا کلام ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے پاس سب سے بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید ہے۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے یہ بات کرنے سے پہلے، مطالبہ کرنے سے پہلے نبی سے، اب نبی آ گیا ہے تو نبی سے مطالبہ کر دیں کہ نشانیاں لے کے آ، اگر نبی کے آنے سے پہلے ان کو ہلاک کر دیتے تو انہوں نے کیا کہنا تھا؟ اللہ کو تو معلوم ہے، اللہ نے وہ بات نقل فرما دی، انہوں نے کہنا تھا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اللہ جی تو نے ہمارے درمیان رسول کیوں نہ بھیجا، فنتبع آیاتک، وہ رسول جب آتا تو ہم تیری آیتوں کا اتباع کرتے،
من قبل ان نذل و نخزى، ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تو رسول بھیجتا، اب ہم نے رسول بھیج دیا ہے تو اب کہتے ہیں کہ نشانیاں لے کے آ، نشانیاں پہلے صحائف دیے ہیں۔ تو قل کل متربص، آپ اعلان فرما دیں ہر شخص ایک انجام کے انتظار میں ہے، فتربصوا، تو تم بھی انجام کا انتظار کرو، فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، بہت جلد ابھی ان قریب تم جان لو گے من اصحاب الصراط السوی، صراط مستقیم اور سیدھے رستے پہ کون تھا، ومن اہتدی، اور ہدایت کس نے اختیار کی تھی، اور کامیاب کون تھا، اصل اصول پہ کون تھا، زندگی اس مقصد کے مطابق کون گزار کے گیا ہے۔ جو مقصد کوئی مقصد بن کے قیامت کے دن انسان کو عزت عطا کرے گا، یہ کوئی لمبے چوڑے اس کے درمیان کو فرق اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھے ہیں، ابھی پتہ چلا تمہیں، ابھی پتہ چلا، تم ابھی جان لو گے۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آخری آیات ہیں جن میں میرے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اسباق چھوڑے ہیں، اسباق رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے نور سے ہمارے اہل و عیال کو منور کرے، گھر بار کو منور فرمائے، اور ہمیں اس نور کو اس طرح پڑھتے رہنے کی، سیکھتے رہنے کی اللہ تعالیٰ دیمے درمے قدمے سخنے توفیق دیے رکھے، اور اس توفیق میں جو ہم سیکھیں اور جو کہیں اس کو اللہ اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔